ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا حبیب اعجمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر شروع تھا، اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابتدائے حال میں دنیا داروں کی طرح بڑے کٹڑ پکے دنیا دار تھے، بلکہ بہت سخت قسم کے سود خوار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم نے ان کو جذب کیا، اور یہ بہانہ بنا توبہ کا کہ ایک سود کی سیری پکائی تو وہ خون ہو گئی۔ اس سے ان کو تنبہ ہوا، پچھتائے، اور اس وقت کے امام اور پیر و پیشوا حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے، ان کی ہاتھ پر دست حق پرست پر توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اب گلیوں میں پہلے دن ہی ان کا چرچا ہونے لگا کہ جس کو حبیب سود خوار کہتے تھے، اس کو حبیب طائب کے نام سے بچے پکارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کرم پر وہ حیران و ششدر رہ گئے کہ وہ اللہ اتنا قدردان ہے، بندے کی نیکی اور رجوع کا اتنا قدردان ہے۔ بس پھر کیا تھا، دریائے دجلہ، دریائے فرات بصرے کے قریب ہی بہتا تھا، یہی جس کے کنارے امام حسین شہید ہوئے، لیکن شہر سے کچھ فاصلے پر تھا، تو اس کے کنارے کہیں انہوں نے کٹیا سی بنا لی، وہاں بال بچوں سمیت رہتے تھے، اور پھر کسب معاش سے وہ زندگی گزارنی شروع کی، اور ساتھ اللہ کی بھرپور توبہ طائب ہو کر عبادت شروع کی۔ تو پھر آپ یہ بھی سن چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو غیب سے رزق پہنچانا شروع کیا۔ بظاہر بندے کو یہ باتیں عجیب لگتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا، دراصل ہم نے صحیح توبہ بھی نہیں کی ہوتی، نہیں سمجھے، ہم نے صحیح توبہ بھی نہیں کی، ہم وہ لفظی توبہ کرتے ہیں اور پھر ہم وہی گناہ کرتے ہیں جا کر۔ تو توبہ کی بہت بڑی شان ہے، اور تائبین کا بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ بہرحال پھر وہ اس راہ پر اتنا آگے بڑھے کہ مستجاب الدعوات ہو گئے، یعنی ان کی دعائیں جو منہ سے نکلتی تھی قبول ہوتی تھی، اور اللہ کریم ان کو مرجع عوام اور خواص بنا دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بھی معاملہ پہنچا کہ جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی امام حسن بصری، ان جیسی ہستیاں ان کے پاس آ کر یعنی ان کی دعائیں چاہتی تھیں، اور ان کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی۔ ایسا ہو جاتا ہے، بیٹا بہت اچھا ہو تو باپ بعض کا اس کے ناز اٹھانے لگتا ہے، باپ خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں۔ اس طرح مرید بہت کامل ہو تو پیر و مرشد اس کا ناز اٹھانے لگتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیر چھوٹا ہو گیا یا باپ چھوٹا ہو گیا، یعنی یہ اظہار کرم ہوتا ہے۔ اب اس نے پڑھا تو میرے دل میں آیا تھا، میں چھوٹا ایک نیا نوٹ تھا، ان کی نظر کرتا ہوں، اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرے شیخ و مرشد حضرت فقیہ اعظم ابو الخیر محمد نور اللہ نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے لیے ایثار فرماتے تھے، یعنی اگر مرید صحیح فرما بردار اور خدمت گزار اور فیض یاب ہو اپنے شیخ سے، تو شیخ بھی اس کے ناز اٹھانے لگتا ہے۔ یہ ناز اٹھانا ہی تھا نا کہ ہم 72 میں سمندری سفر پر گئے تو بحری جہاز میں ان کی اثر و رسوخ کی وجہ سے مجھ کو مسجد جو تھی نا جہاز کی، بحری جہاز کی، اس میں امامت کا اعزاز مجھے دیا گیا، حالانکہ وہ خود بھی جماعت کروا سکتے تھے۔ جب وہ مجھ کو
اپنے ذاتی اثر سے جو اللہ ان کو چہرے اور کی وجاہت کے صدقے دیتا تھا وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا، یہ امامت کروائیں گے، وہ میرے پیچھے پڑتے رہے۔ پھر عشاء کے بعد میری تقریر رکھوا دی، خود بھی کر سکتے تھے، صبح تھوڑا سا درس دیتے تھے، درس حدیث، اور وہ ایسا تھا اشراق کے بعد دیتے تھے تو چند بندے 2 4 5 بیٹھے رہ جاتے تھے، ہمارے جیسے علماء، یا ہم 6 7 ہم خود بھی تھے، تو وہ بھرپور مجمع میرے والے کھاتے تھے۔ پھر مسجد نبوی میں بھی انہی کے صدقے وہ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں 93 دن تقریر کرتا رہا عصر کے بعد، تو میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی، ان کے چاہنے والے میرے ارد گرد بیٹھتے، پھر وہ مجمع کثیر ہوتا جاتا۔ وہاں بھی کھانا ہمارا پکتا تھا استفا منزل میں، یہ 7 ہمارے ساتھ ہے ساتھی، جب میں حاجی خوشی محمد بھی تھا انصاری، کھانا یہ پکاتا تھا۔ وہاں ایک پاکستانی ہوٹل تھا، حاجی غلام حسین صاحب ڈیرہ غازی خان کے علاقے کے تھے، سرائکی بولتے تھے، ان کا پاکستانی ہوٹل تھا، تو وہ انہوں نے حضرت صاحب کی عظمت کے حوالے سے ان کا کھانا بھیجنا شروع کیا، اجازت کے مانگی کہ میں کھانا صبح و شام آ کر بھیجا کروں گا، تو آپ نے منظور فرمایا۔ اب اللہ جانتا ہے میں نے نہیں سنا دیکھا کہ میرے سامنے انہوں نے میرا نام لیا ہو کہ اس کے لیے کھانا بھیجو، اس کے لیے بھی بھیجو، میں نے نہیں سنا ویسے، اور میرا خیال ہے انہوں نے کہا بھی نہیں ہوگا کہ خود وہ نہیں ایسی بات کہہ سکتے تھے اور کہنے والے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کا کرم، ان کی توجہ مجھ پر ایسی دیکھی کہ جب پہلی مرتبہ شام کو یا صبح کو کھانا آیا نا، اور ہوٹل سے بڑا پرتکلف کھانا آتا تھا، تو وہ 2 افراد کا تھا، تو ہم سوچنے لگے کہ یہ زیادہ کھانا شاید کس لیے آیا، شاید اعزاز کے لیے، لیکن انہوں نے بعد میں بتایا کہ نہیں، یہ جو حافظ صاحب ہے نا، وہ حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یہ ان دونوں کا ہے۔ چنانچہ مستقل 3 4 مہینے ان کے پاس سے میرا اور حضرت صاحب کا کھانا وہاں سے پکا پکایا بہترین آتا رہا، یہ ان کا یعنی کرم تھا، ایثار تھا میرے لیے۔ اور یہی نہیں، بہت ساری باتیں ہیں، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 کانفرنسیں ان کے زمانے میں چوٹی کی سنی کانفرنسیں ہوئیں، ایک ملتان میں ہوئی تھی، شاید آپ میں سے کوئی گیا ہو، نوری نہیں گئے؟ اچھا، یہاں سے بسیں بھی گئی تھی ملک بھر سے، سنی کانفرنس ملتان، 50 لاکھ کا مجمع تھا، باغ قاسم بھر گیا تھا صاحب، پورے پاکستان سے، شام نورانی کی قیادت میں۔ وہ بیچارے کوشش کر رہے تھے کہ سنیوں کو بیدار کر کے ملک میں نظام مصطفیٰ کس طرح نافذ کروایا جائے، کیونکہ سنی اگر بیدار ہو جاتے نا، سنی سے مراد کون ہے؟ یہ آپ لوگ، تو ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جاتا، لیکن آپ نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی میں سنی، مسلم لیگ میں سنی، جماعت اسلامی میں سنی، جمعیت علماء اسلام میں سنی، تحریک انصاف میں سنی، تحریک استقلال میں سنی ہے جی، حالانکہ دوسرے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کم و بیش دیوبندی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں، زیادہ تر شیعہ ہوں گے تو وہ اپنی کے ساتھ دیتے ہوں گے، جو ان کی ہوگی کوئی تنظیم میرا خیال ہے، لیکن یہ ہمارے ہر جگہ یہی ہیں، ان کو چاہو تو بے دینوں کے ساتھ لگا لو، چاہو تو ان کو شیعوں کے ساتھ لگا لو، چاہو تو ان کو سنیوں کے ساتھ لگا لو، تو زیادہ جو ہوئے 85%، تو بیچارے ٹرائی کرتے رہے کہ یہ کس طرح ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور یہ اپنے قائد کے حوالے سے ووٹ دیں تو شاید ملک میں نظام اسلام نافذ ہو جائے، لیکن یہ سنی نہ۔ تو بہرحال وہ کانفرنس بہت بڑی ہوئی تھی، ایک ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہوئی تھی، فیصل آباد کے علاقے میں ٹوبا ٹیک سنگھ، اور ایک رائے ونڈ میں ہوئی تھی۔ تینوں کانفرنسوں میں چونکہ چوٹی کے علماء جو پاکستان کے اہل سنت کے تھے، ان کو ٹائم 5 7 10 منٹ دیا گیا تھا، ہر ایک کے لیے ٹائم دینا ممکن نہیں تھا سارے علماء کو، کیونکہ حضرت صاحب نے تینوں جگہ اپنا ٹائم مجھ کو دے دیا تھا۔
اب یہ ابھی تک وہ بندے زندہ ہوں گے، شاید کوئی نہ کوئی بڑے بوڑھے تو زندہ ہوں گے، کوئی علماء میں آخر. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اثار تھا، ان کی کرم نوازی تھی کہ وہ اس ٹائم مجھ کو دے دیتے تھے. بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے کرم کی باتیں اب ادھر میں چل پڑا ہوں. ایک مرتبہ میں نے بھی ان کو 1-2 مرتبہ کچھ قرض حسنہ دیا تھا کسی بہانے سے، لیکن انہوں نے بھی مجھے کئی مرتبہ قرض حسنہ دیا. اب مجھے یاد نہیں پڑتا کس ضرورت کے ساتھ دیا تھا، اور میں نے جلدی واپس کرنے کا ارادہ کیا. مجھ کا فرمانے رہنے دو ابھی. میں نے کہا جی وہ گنجائش ہو گئی. فرمایا گنجائش ہوئی ہے نا، زائد تو نہیں نہ ہوئے ابھی. میں نے کہا جی میں دے تو سکتا ہوں. اب فرمانے تھا کہ نہیں رہنے دو، مجھے ثواب ملتا رہے گا نا، مجھے ثواب ملتا رہے گا، ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جب کسی کو قرض حسنہ بندہ دے تو روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو جب تک تم دیر کرو گے مجھ کو روزانہ ثواب ملتا رہے گا. تو اس طرح کی یہ کیفیتیں یاد آ رہی ہیں اس وقت، اچانک یاد آ گئیں. تو مطلب ایسا ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ امام حسن بصری ان کے مرشد ٹھہرے اور ان کی عادت پر انہوں نے توبہ کی، اور وہ ان کے ساتھ ان سے آ کر اکتساب فیض یا دعا حاصل کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو اس پر حیرت کی بات نہیں. مجھے تو ہر چیز آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے. کاش کہ آپ کی ذہن کی پٹاریاں جو ویسے تو کاروباری طور پر بڑی زرخیز ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی گرفت میں لا سکیں اور آپ ان کو قابو کر سکیں. تو یہ بڑی چیزیں بتا رہا ہوں. یوں سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ سچ پوچھو تو یہ ہے، یہ وصیتیں ہیں میری. وصیتیں ہوتی ہیں جو بندہ دنیا سے جانے سے پہلے ضروری باتیں کسی کو کہتا ہے. اب آگے یہ ان کا کام ہے یاد رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، لیکن وہ باتیں کہ شاید اب مجھے زندگی اتنی وفا نہ کرے کہ میں دوبارہ ان باتوں کو دہرا سکوں، ان باتوں کو بیان کر سکوں. ظاہر ہے کہ اب کوئی ہم جوانی کا وقت تو نہیں شروع ہونے والا. صاحب دل بندہ ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ کا فاصلہ کافی سارا لگتا ہے. مجھے ہو سکتا ہے بعض پہلو میں مجھ سے آگے نکلے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن یہ باتیں کرنے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. ویسے ہم ماشاء اللہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں. میں کیا ہوں، میرے تو گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. جی تو وہ مستجاب الدعوات ہو گئے تھے. کون بھلا؟ حضرت حبیب اجمی. اور لوگ ان کی دعاؤں سے استفادہ کرتے تھے، تبرک ڈھونڈتے تھے ان کی دعا سے. یعنی پھر آگے چلتے یہاں تک معاملہ، اور اس مقام پر وہ فائز ہوئے جہاں بندے کی بات بندے کی نہیں رہ جاتی بلکہ خدا کی بات ہو جاتی. ایک بار خدمت میں ایک مائی آئی، اس کا بچہ کئی سال سے گم تھا. دعا کروانے کے لیے آئی کہ دعا کریں میرا بچہ. رونے لگی، بڑے عرصے سے گم ہے. آپ نے مائی تیرے کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہ یہ 2 درہم ہیں، 2 چونیاں ہیں. فرمایا وہ لاؤ ان کو صدقہ کر دو. اس میں بھی حکمتیں بھی ہوتی ہیں، صدقہ رد بلا بھی ہوتا ہے. وہ صدقہ کر دو. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی اور فرمایا کہ جاؤ تمہارا بیٹا گھر آ گیا. تو گئی، دیکھا کہ بیٹا موجود تھا. سینے سے لگا لیا، ملنے لگی، چومنے لگی، رونے لگی. کہنے لگی بیٹا تم کہاں تھے اور تم کہاں سے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا امی میں کرمان میں تھا. کرمان ایک ایران کا دور دراز شہر ہے. میں کرمان میں تھا. ایک شخص کے پاس، وہ اس کو استاد میں کہتا تھا، اس کے پاس رہتا استاد جی جس رکن. تو میں استاد کا گوشت لینے بازار میں گیا تھا. اس نے مجھ کو
گوشت لینے کے لیے بازار میں بھیجا تھا. راستے میں تھا کہ ایک بگولا آیا, یہ بگولا ہوا کا چکر, تو بگولا آیا اور وہ میرے ارد گرد ہو گیا, اور اس میں سے آواز آئی کہ اس لڑکے کو بصرہ میں پہنچاؤ. بس اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے یہاں لا ڈالا. اب اس پر حیرت زدہ نہ ہونا, ہوا جو ہے نا تخت سلیمان نہیں اڑاتی تھی, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ کیسے یہ بناوٹی باتیں. ایک یہ بڑی بیماری چلی ہوئی ہے جی, ہر بات کے لیے اب قرآن کریم میں تو ہر بات نہیں ملے گی, بنیاد مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اگر تخت سلیمان کو ہوا اڑاتی ہے, کیوں جی, تو وہی ہوا اللہ کے حکم سے ایک بچے کو اڑا کر کیوں نہیں لے جا سکتی. اور وہ قوم عاد کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اٹھا کر اس آندھی نے دے مارا تھا پہاڑوں کے ساتھ. اور اب بھی آپ نے شاید کبھی کسی وقت کوئی ٹی وی میں یا کوئی ایسی خبر سنی ہو, چند دن پہلے کوئی تھی کہ کہیں اتنی زوردار چلی تھی کہ کھمبے اکھڑ گئے اور کوئی اڑ کر کہیں دور اونٹ جا پڑے تھے. کہیں مجھے گزری ہے پتہ نہیں کانوں سے نظر. ہاں لو, بس مجھے ساری باتوں کے حوالے یاد تو نہیں نا. یہ دنیاوی معاملات میں آپ مجھ سے ماشاءاللہ تیز ہیں, اخباریں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. مجھے بھی کوئی بات ادھر ادھر سے ہاتھ آ جاتی ہے. میں جنرل ویسے مطالعہ بھی رکھتا ہوں, اور ٹی وی بھی اس نیت سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ کیا حالات ہیں. کچھ خبریں سنتا ہوں اور کچھ خباستیں دیکھتا ہوں, اور پھر وہ ایکسپلین کرتا ہوں, اس کے تجزیے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کدھر ہمارا ملک جا رہا ہے اور ہماری قوم کس راہ پر جا رہی ہے, اور کیا کیا خرابیاں طلباء کو, نوجوانوں کو, بچیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. پھر اس میں مدنی چینل بھی لگتا ہے, نور بھی لگتا ہے. پیر علاء الدین میرے ذاتی طور پر دوست تو نہیں میں کہہ سکتا, بلا آشنار تھے, وہ جن کا نور چینل ہے نا, اس میں مسلم مولا روم بھی سناتے ہیں. بلکہ وہ نیریاں شریف جگہ بھی میں نے دیکھی جہاں ان کی یونیورسٹی ہے, بلکہ انہوں نے پیشکش بھی مجھے کی تھی کہ آپ یہاں آئیں سنبھالیں. بس سمجھ نہیں آئی کہ بصیر پور نے مجھے قید رکھا یا میں جان بوجھ کر بصیر پور میں اڑا رکا رہا. حالات بھی ایسے تھے, میرا کوئی بھائی ہوتا, کوئی یہاں ہوتے سنبھالنے والے, 4 ٹپے زمین دے مال کی, تو شاید میں کہیں نکل جاتا. اور پھر یہ بھی پتہ نہیں وہاں جاتا تو کیا ہوتا, نفع ہوتا نقصان ہوتا. پیر دیول شری والے بھی اسلام آباد میں جامعہ خط الخضر کے لیے مجھ کو تجویز کرتے رہے, اصرار کرتے رہے, مگر میں نہ جا سکا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کروایا وہ بہتر کروایا, بس اس کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے, اور میں راضی ہوں. لیکن یہ بس انسان کو بعض اوقات ناکام آرزوئیں جو ہوتی ہیں نا, وہ ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا, کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. کچھ بھی نہ ہوتا, وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا. تو اتنے مستجاب الدعوات تھے حضرت حبیب اعجمی کہ وہ فوراً وہ آ گئے. اسی طریقے سے بصرہ میں بڑا قحط پڑ گیا. ایک وقت وہ تھا کہ وہ روزی مزدوری کرنے گئے اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے سامان کیا, لیکن اب چونکہ صاحب عرفان ہو چکے تھے, بصرہ میں قحط پڑا تو آپ نے بصرہ والوں کی قرض لے کر نہ کھانا کھلانا شروع کر دیا. قرض لیتے, اب یہ ظاہر ایک بہانہ تھا, قرض لے کر نہ کھانا کھلانا شروع کیا تو قرض بہت ہو گیا. اب قرض خواہ نے آنا ہی تھا مقررہ وقت پر, جس کی جو کہ فلاں وقت لے جانا فلاں وقت, تو آپ نے ایک تھیلی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی, وہ اس میں ہاتھ ڈالتے جاتے اور آنے والوں کو وہ ان کی پیمنٹ دیتے جاتے, ہاتھ ڈالتے جاتے پیمنٹ دیتے جاتے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس معجزے کا عکس اور پرتو اور فیض تھا, جو آپ نے نہیں تھوڑے سے کھانے کو تھوڑی سی کھجوریں نکال کر دیتے جاؤ 30,000 کا لشکر
اور جس نے 5 کھجوریں رکھی تھیں وہ بوریاں بھر بھر کر لے گیا۔ تو تکثیر طعام یہ بھی ایک اعجاز ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کا اور ولیوں کی کرامت ہوتی ہے۔ برکت تو یار تھوڑی بہت آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں میں وہ برکت دیکھی ہے کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو آپ یوں ہی سمجھیں گے بھائی ٹھیک ہے بھائی میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، ورنہ وہ آپ اپنے گھروں میں سنیں تمہاری ماؤں دادیوں کی برکتیں بڑی تھی، وہ نیک بندیاں تھیں اللہ کی۔ ہماری بیویوں میں بھی بعض نیک بخت ہیں، بہرحال سب ایک جیسی تو نہیں ہے، لیکن ہماری مائیں ہماری دادیاں ہماری بیویوں سے زیادہ پارسا اور نیک تھیں۔ سادہ زمانہ تھا نا، گناہوں کی طرف توجہ کم تھی، ان پڑھ بوڑھیاں بھی اللہ اللہ کرتی رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی رہتی تھی۔ یہ جھنجھٹ نہیں تھے ٹی وی کے فلاں کے بہت سارے کام کا، سادہ زندگی تھی، بڑی مزیدار زندگی تھی۔ افسوس ہم نے وہ سب دولتیں کھو دی۔ تو حضرت کی خدمت میں ایسے واقعات ہوتے رہے کہ لوگ حیران ہوتے تھے، اور آپ کو اللہ پر اتنا توکل اور بھروسہ تھا کہ کیا بات ہے۔ ایک دن امام حسن بصری گزر گئے ان کو ملنے کے لیے، تو آپ موجود نہیں تھے۔ ایک جگہ دیکھا یہیں برسریام چرستے پر کپڑے پڑے ہیں بیوی اجمی کے، دریا سے کچھ فاصلے پر کپڑے، اور وہ کوئی چھوٹا موٹے پٹکا تہمت باندھ کر کہیں نہانے کے لیے نکل گئے ہوں گے دریا کے کناروں کی طرف، کپڑے پڑے سریرا۔ حسن بصری نے کپڑے دیکھے، پہچانے کہ یہ تو حبیب اجمی کے کپڑے ہیں، اور وہ کدھر چلے گئے؟ یہاں تو دور کو بندہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے، اجنبی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ خیر کھڑے ہو گئے، یہ تو یہاں سے کوئی اٹھا لے جائے گا، دھوئے ہوئے ہوں گے پہننے کے لیے جمعہ وغیرہ نماز۔ تو کچھ دیر کھڑے رہے تو حضرت کہیں سے آ گئے نہا کر، پٹکا ایک چھوٹی چادر باندھی ہوئی تھی، تو چونکہ وہ ایک استاد کی طرح بھی تھے آپ کے، کہنے لگے حبیب تم کدھر چلے گئے تھے، اور یہ کپڑے کس کے بھروسے پر چھوڑ گئے؟ اگر کوئی اٹھا لے جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو انہوں نے بداحتاً جواب دیا کہ اسی کے بھروسے پر چھوڑ گیا تھا نا جس نے آپ کو یہاں لا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ مطلب کہ انہوں نے بھی توکل کی، انہوں نے اسباب کی بات کی، انہوں نے توکل کی بات کی۔ انہوں نے کہا نا کس کے بھروسے پر چھوڑ گئے تھے؟ برسر عام کپڑے پڑے، اگر کوئی اٹھا لے جاتا تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا اسی کے بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے آپ کو یہاں بلا کر کھڑا کیا ہوا، اور واقعی اللہ کے حکم کے بغیر تو تم نہیں آئے یہاں، اور نہ تمہارے دل میں یہ بات اللہ کے سوا کوئی ڈال سکتا ہے کہ یہاں کھڑے رہو اس کی راکھی کرو۔ تو بس وہ سب سے بڑی ہستی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے، جو چاہے کر لیتا ہے، جسے چاہے حفاظت کروا لیتا ہے۔ یعنی توکل میں کامل ہو تو اللہ کریم اس کا کفیل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یار یہ اس کی تشریح ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو کافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی کسی کی پرواہ نہیں رہ جائے گی، اس کا کام خود بخود ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح آپ ایسی باتیں کرتے کہ وہ ان کے پیر و مرشد بھی۔ ایک بار اسی طرح امام حسن بصری آئے، اور وہ جس طرح بندہ دوستوں کے پاس جاتا ہے، تو حضرت کے پاس وہ جو کی روٹی اور نمک تھا، جو کی روٹی۔ اب جو کی روٹی کون سی مزیدار ہوگی، بہرحال آپ جانتے ہیں جو کی روٹی جیسی، ویسے تاثیر کے لحاظ سے بڑی اچھی ہوتی ہے، معدے کو بڑا مفید رہتی، ٹھنڈا بھی ہوتے ہیں جو، شہوت کو کم کرتی ہے، گندم کھانے والوں کی شہوت بڑھتی ہے، اس لیے ہم ہر وقت عورتوں کے پیچھے ہیں، اور نہیں تو اپنی جائز عورت کے پیچھے ہی، اس لیے تو حکومت کرتی۔ تو جو کی روٹی ٹھنڈی ہوتی ہے اور سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور معدے کو صاف کرتی ہے، معدے میں بہت سارے جو عوارض ہیں ان کو یہ جو ختم کرتے ہیں۔ اب میں اس پر طبی ریسرچ نہیں کر رہا، ورنہ میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا۔ تو جو کی روٹی بالکل ہوتی کھردری سی ہے،
سخت سی کردری سی، اس طرح نہیں مزے بعد پراٹھا نہیں ہوتا، تو نمک کے ساتھ سادہ نمک، تو نمک رکھ دیا انہوں نے، اور بھوک ہو تو بھائی نمک سے بھی کھائی جاتی ہے، بغیر نمک بھی کھائی جاتی ہے، نمک تو سالن ہی سالن ہوگا سمجھو ایک طرح سے۔ تو ابھی انہوں نے شروع کی تھی کہ ایک سائل آ گیا، تو حضرت ابی اجمی نے وہ ساری روٹی اٹھا کر اس کو دے دی۔ تو امام حسن بصری کہنے لگے کہ حبیب تم میں سخاوت تو ہے لیکن علم نہیں ہے، سخاوت تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ مہمان کے آگے سے روٹی اٹھا کر کسی کو دے دینا، چاہے سائل ہی کیوں نہ ہو، یہ شائستگی نہیں ہے۔ تم ایک ٹکڑا سائڈ سے توڑ کر دے سکتے تھے، یہ علم کی بات یہ ہے، یہ ظاہر شریعت کے حوالے سے کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار، اتنا سمجھا رہا ہوں، لکڑی کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سخاوت تو ہے تم میں لیکن علم نہیں ہے، یعنی علم شریعت کہ یہ شائستگی کے خلاف، یعنی شریعت کہتی ہے کہ یہ شائستگی کے خلاف ہے کہ مہمان سے سارا کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا، یہ سخاوت تو ہے لیکن علم نہیں، شائستگی نہیں ہے۔ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے۔ خیر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ ابھی چند منٹ گزرے کہ ایک کوئی غلام خوان اٹھا کر کھانے کا، بہترین کھانا وغیرہ اس میں پکا ہوا تھا، اور لے کر وہ آ گیا کہ یہ جی آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر لائیں۔ حبیب اجمی کہنے لگا، آپ نے فرمایا رکھ دو۔ اس میں 500 درہم بھی تھے۔ آپ نے 500 درہم تو اس کو کہا کہ یہ جا کر نا بصرہ کے غرباء کو تقسیم کر دو، اور حضرت کو کہنے لگے کہ امام حسن کہ آئیے کھائیں، خود بھی ساتھ کھانے لگے، ان کو بھی۔ تو وہ بڑے دل میں حیران ہوئے کہ میں نے ابھی یہ بات کہی تھی اور میرے لیے کھانا تو پھر آ گیا۔ تو چونکہ انہوں نے ایک بات کہی تھی نا کہ تجھ میں سخاوت تو ہے مگر علم نہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا، تو آپ ذرا مسکرا کر ادب سے ہی کہنے لگے کہ امام استاد جی آپ کے پاس علم تو ہے مگر یقین نہیں ہے۔ آپ کے پاس علم تو ہے مگر یقین نہیں۔ یقین تو آپ نہیں یقین کی اصطلاح سمجھتے، یہ تصوف کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، وہ تمہاری یقین والی نہیں، پنجابی یقین والی۔ یعنی علم تو ہے، آپ شریعت جانتے ہیں کہ یہ حکم ہے شریعت کا کہ ساری روٹی نہ اٹھائی جائے، تھوڑی سی دے دی جائے، شائستگی اس میں ہے، لیکن علم تو ہے آپ کے پاس لیکن یقین نہیں ہے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ وہی توکل، اللہ پر یقین کہ اللہ کی راہ میں جو دیا جائے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بھیجتا ہے۔ یہ بھی تو اس نے کہا ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ اس کے پیچھے بھیجے گا۔ تو یہ یقین بھی تو ہونا چاہیے نا علم بھی ہے لیکن علم کے ساتھ یقین بھی تو ایک درکار ہے نا۔ یعنی اگر آپ وہ ٹھیک ہے مجھ میں شائستگی آپ نے نہیں محسوس کی لیکن میرے اندر یقین جو تھا کہ میں جب دوں گا نا آپ کو تو اللہ تعالیٰ فوراً بھیجے گا، وہ اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب تم نہ کہیں کر بیٹھنا کہ اپنی روٹی ساری اٹھا کر دے دو فوراً اور پھر اسی وقت انتظار کرنے لگو کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت اور مقام ہوتا ہے، اس پر جب محنت کرتے کرتے بندہ پہنچتا تو پھر وہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے پہلے امتحان میں جکڑے جاؤ اور فیل ہو جاؤ اور وہ پہلے والا یقین بھی نہ رہے۔ ہم لوگ اسباب کے ہی پروردہ ہیں اور اسباب پر بندھے ہوئے لوگ ہیں، اس کے لیے ایک وقت درکار ہے اور اس کے بعد بندہ، اس کے بعد ایک مقام آتا ہے۔ یہی ہے نا بات، تم میں بھی یہ تھوڑی سی ہے، اس میں زیادہ آ گئی، لگ رہی نا اوپری۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہر چیز کا ایک مقام و مرتبہ ہے اور وقت ہے اور سلیقہ ہے ہر کام کا۔ تو انہوں نے یہ سلیقہ حاصل کر لیا تھا۔ میں اور تو جلدی سے کہیں کہ ہم اس مقام پر فائز ہو جائیں
تو ہو سکتا ہے ہم ناکام ہوں اور پھر اور زیادہ بے یقینے ہو جائیں. نہیں سمجھے ہو؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس وجہ سے مبتدی کو فوراً بات سنا دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن فوراً وہ کہے کہ میں منتہی کی طرح ہو جاؤں، یہ نہیں ہوتا. الف بے ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کریم کی تفسیر ہے. الف با پڑھنا اور ہے، قاری ہو جانا اور ہے، اقرا القرآ ہو جانا اور ہے، سبع اشرا کا اور اس سے آگے مصری بن جانا، سارے تو نہیں نا مرحلے فوراً طے ہوتے. اس طرح کی باتیں ان سے بڑی عجیب و غریب منقول ہیں. انشاءاللہ سناتا رہوں گا. اللہ